ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر فوت ہو۔ یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے، اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دے۔ ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی، چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، اور ظلم وہ کیا جس کی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شوز ہیں، سوری حضرت صاحب کہتے ہیں شوز نہیں کہنا، جوتا بھی نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا، اس نے پیچھے سے بات دی ہے، وہ کہتے نہیں نالین پاک کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نالین پاک، اس کی شبیہ سینے پہ سجانی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ نالین، وہ کہتے ہیں نالین پاک ہے، آپ سمجھدار ہیں، وہ جو نالین پاک ہے وہ حضور کے پاک جسم میں کھلا، نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی پاؤں کے نیچے، بالکل ٹھیک کہا، یعنی جو نالین مصطفیٰ ہیں ان کا سٹیٹس ہے پاؤں کے نیچے۔ معاذ اللہ کوئی حضور کے جسم کا وہ حصہ تو نہیں، کوئی حضور کے جسم کا معاذ اللہ کوئی ٹکڑا تو نہیں۔ او یارو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ تو نالین کو پاک کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر مصطفیٰ کے پاک قدم لگے، تو وہ نالین ہے پاک۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ جو نالین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے وہ حضرت جی تو کہے پاک ہے، تو سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ ابو طالب کافر ہے، کہنے دو۔ جو کمینی زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو، جو پلید لہجہ، جو رذیل فکر یزید جیسے کمینے کو مسلمان کہتی ہو، اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو عمران کی توہین ہے۔ آج 2% کا پلید ملوں امریکہ اور اسرائیل کے پیسوں پر چینل ٹیلی ویژن پہ کھول کے اپنا منحوس چہرہ ٹی وی پہ لا کے پلید زبان سے کہتا ہے یزید رضی اللہ۔ جس وقت سے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، اللہ کی قسم میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، میں سمجھ گیا کہ منافقت بے نقاب ہو گئی۔ کہ کئی زبان میں نے پریشان دیکھے، کئیوں نے SMS کرنے شروع کر دیا جی ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ حسین کی جوتی کی نوک کو بھی پرواہ ہوئی نہیں، البتہ ہمیں معیار پتہ چل گیا کہ تم رضی اللہ کسے کہتے ہو۔ اب جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، مجھے تیرے بنے بنائے ہر رضی اللہ کا کردار چیک کرنا پڑے گا۔ انسان اس قدر حقیر ہوتا گیا، کبھی کہتا ہے پتھر خدا ہے، کبھی کہتا ہے سانپ خدا ہے، کبھی کہتا ہے سورج خدا ہے، کبھی کہتا ہے تارا خدا ہے، اور کبھی عیسیٰ کو معبود سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے بندہ خدا۔ عیسیٰ کو تسلیس بنا کر خدائی کا شریک بنا دیا۔ آج 2% کا آوارہ ذہنیت کا ملا سادہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے جی شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ اور ہے یا نہیں آپ اللہ کو؟ کبھی اللہ میاں کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 21 رمضان کیوں مناتے؟ کبھی اللہ کا بھی یوم شہادت منایا جاتا ہے، اکیلا ابو طالب کا شریف ترین بیٹا ہے علی کہ جس اکیلے نے کفر اور شرک کے سارے کاروبار کی دکانوں کو بند کر دیا۔ انسان کہتا تھا پتھر خدا ہے،
अली ने बुतों को तोड़ के रख दिया, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सूरज खुदा है, अली ने सूरज को वापस लौटा दिया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सांप खुदा है, अली ने कल्ले अजगर को चीर के रख दिया, सांप खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे सितारा खुदा है, अली ने चौखट पे उतार दिया, सितारा खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे इंसान खुदा है, अली ने सजदे में सर रख दिया, इंसान खुदा नहीं हो सकता। अकेला अली। मजहबे अहले बैत हर किस्म के शिर्क से पाक है, इसलिए हर मजहब कहता है डराओ और फिर मनवाओ। हुजूर फरमा रहे थे पहले मनवाओ और फिर डराओ। अली डराओ, काफिरों को बुलाओ, या रसूल अल्लाह पहले अली को तो कलमा पढ़ो। जिसने दावत देनी है जब तक उसमें ईमान नहीं, वो बुलाएगा कैसे? आज अपने रसूल फरमाए बारगाह रिसालत में ईमान लाने की दावत 300 की ऊँटनी 900 ब्लैक में फरोख्त करने वाले बेईमानों को दी जाती है, कुल्ले ईमान को दावत नहीं दी जाती। मौलवी ने बयान जी बच्चों में सबसे पहले अली ईमान लाए। ये अपने किसी बुढ़े को घुसाने के लिए यह स्टोरी बना रहा है, और हम कहते हैं तुझे ये स्टोरी बनाने की जरूरत ही नहीं। अली तो ईमान लाए ही नहीं। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। क्यों मेरे दोस्तों, मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, सालगिरह की दावत आती है, अकीके की दावत आती है, खैरात की दावत आती है। कभी ये कार्ड भी आया कि आज हमारा बच्चा कलमा पढ़ेगा? मौला अली ने 40 काफिर बुलाए, तेरी तौहीद का जलसा है, खाना भी खुद उतार दे। नहीं, लंगर अबू तालिब पकाए। अब हिकमत इलाहिया समझ में आई, उसने पहले दिन सैयदों के दादे के घर का नमक खिला दिया, ताकि कयामत तक जो भी अबू तालिब को काफिर कहे समझना नमक हराम भौंक रहा है। अल्लामा सैयदी आला मकामों का फिक्र फरमाते थे, पैगंबर ने बुलाए थे अकरब अलिफ वाले, यहां आ गए ऐन वाले। नबियों का सुल्तान इंतजामात को देख के मुतमईन था। अली और अबू तालिब ने सारों को खाना खिलाया। खाने के बाद तकरीर के लिए रसूल उठे। जैसे ही आप खड़े हुए तो अबू लहब मजमे में से खड़ा हो गया और मजमे को कहने लगा इसकी तकरीर नहीं सुनी। बाहर कितना कमीना होता है मुशरिक, लंगर का बाइकाट कभी नहीं करता, जब भी बाइकाट करता है तकरीर को, जिसका दिल करता है चला जाए, लेकिन दावत कल फिर होगी। उन्होंने एक शरीफ आदमी को भेजा, वो कल का टाइम पूछ के चला गया। लंगर का टाइम हमारा लंगर का टाइम पूछ के, अच्छा कल केड़े वेले टाइम पूछा, चला गया। अगले दिन काफिर फिर आए, दूध पिलाया गया, गोश्त खिलाया गया। उन्होंने फिर खाना खाया और उठ के गए।